السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا انسان اتنا ترقی کر گیا ہے کہ چاند اور ستاروں تک اس کی پہنچ ہو گئی ہے۔ جب چاہتا ہے چاند پر چلا جاتا ہے، جب چاہتا ہے مریخ پر چلا جاتا ہے، اور دنیا کے کنارے جانے کے لیے اتنا وقت نہیں لگتا۔ 12-14 گھنٹوں میں دنیا کے دوسرے کنارے بھی ہوتا ہے، اور وہاں جا کر پھر جب باتیں کرنی ہو اس سے تو اس کی تصویر سامنے آ جاتی ہے، اور وہ ہزاروں میل دور بیٹھ کر اپنے عزیزوں سے، دوستوں سے، اپنے ہم نوا سے باتیں کرنے کے لیے وہ ایسے لگتا ہے جیسے آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ لیکن اس دور میں ایک ایسا ملک بھی ہے جس میں جنگل کا قانون ہے۔ وہ ملک ایسا ہے کہ جس طرح جنگل میں خونخوار بھیڑیے، خونخوار جانور ہوں، کوئی انسان اس جنگل میں چلا جائے تو وہ اب کس طرح محفوظ رہ سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی مدد کے؟ تو وہ ہے آج کا پاکستان، جو احمدیوں کے لیے وہ ایک جنگل کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ آگے دکھاتے ہیں آپ کو کہ وہاں پر احمدیوں کے بارے میں کیا ہو رہا ہے۔ موب اٹیکس، ٹارگٹ کلنگز اور ڈسکرمنیشن۔ پاکستان کی احمدی کمیونٹی اپنے ہی ملک میں پناہ لینے پر مجبور۔ آج سیربین میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ریاست اس اقلیت کے جان، مال اور بنیادی حقوق کا تحفظ کیوں نہیں کر پا رہی۔ میرا نام عالیہ ناز کی ہے اور آپ سیربین دیکھ رہے ہیں، وہ پروگرام جس میں ہم ان کہانیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کے لیے اہم ہیں۔ پاکستانی آئین مائنورٹیز کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی دیتا ہے۔ کیا یہ ضمانت احمدیوں کے لیے نہیں؟ کمیونٹی کے لوگ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ نفرت میں حیرت انگیز طور پہ بہت زیادہ شدت آئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کچھ لوگ تھے جو بولتے تھے، جو اخبار میں لکھتے تھے کہ یہ آپ درست نہیں کر رہے۔ اب کوئی بھی بندہ اس میں بول نہیں سکتا۔ سوچیں، جس محلے، جس شہر، جس ملک میں آپ پیدا ہوئے ہوں، پلے بڑے ہوں، وہاں آپ گھر سے نکلیں تو تانے اور حملے، گھر کے اندر رہیں تب بھی جان کو خطرہ۔ یہ صرف ایک دو نہیں، ہزاروں کی کہانی ہے۔ میرے بیٹے کے پیٹ میں لگا فائر تو وہ آر پار ہو گیا، گر گیا ادھر۔ ایک فائر میرے لگا ادھر میرے ہاتھ میں۔ میرا بیٹا جو تھا جسے وہ فائر لگا ہوا تھا وہ اٹھ کے تو باہر گلی میں بھاگا، پیچھا کیا اس کا، تو میں بھی بے اختیار باہر نکلا تو اس نے ٹرن ہو کے میرے فائر لگایا جو میرے ادھر سر میں لگا۔ پھر وہ گیا میرے بچے تک پہنچا، اس نے ادھر جا کے اسے ایک فائر اور اس کے دوسری سائڈ پہ پیٹ میں کیا۔ اس نے کوشش کی اٹھنے کی لیکن اٹھانے گیا اور ادھر ہی ڈیتھ ہو گئی۔ ہم پیدل نہیں آ سکتے، لوگ راستوں میں ہوٹیں کرتے ہیں، تھوکیں گے، باہر آ کر ہمارا گیٹ زور زور سے توڑتے ہیں اور نعرے مارتے ہیں۔ گھر بھی بند ہے، چھوڑ کے ہم ادھر آ گئے، دکان بھی بند ہے۔ وہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے وہ ہماری سیل ہو جائے تو ہم وہاں جائیں ہی نہ۔ اور احمدیوں کے خلاف یہ تعصب اور نفرت آج کی بات نہیں، مگر حالات یہاں تک پہنچے کیسے؟
لاہور میں پاکستان کے احمدیوں پر بدترین حملہ جس میں 86 افراد ہلاک ہوئے۔ بڑھتی نفرت کی وجہ سے احمدی اب ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بھی بن رہے ہیں۔ سیاسی جماعتیں بھی احمدیوں کے خلاف نفرت کو ہوا دیتی ہیں اور مذہبی شدت پسند اشتعال دلاتے ہیں۔ نتیجتاً مشتعل موب کھلے عام ان کی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ریاست خاموش تماشائی بنی رہتی ہے یا اس کا حصہ بن جاتی ہے۔ ریاستی سطح پر اس پرسیکیوشن کو اس وقت قانونی شکل ملی جب ذوالفقار علی بھٹو نے 1974 میں آئینی ترمیم کر کے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا۔ جنرل ضیاء نے احمدیوں کے خلاف مزید قوانین بنائے جس کے بعد ان کے خلاف کیسز میں اضافہ ہوا اور معاشرتی سطح پر نفرت بڑھی۔ ہر شعبے میں احمدیوں کو ڈسکرمنیشن کا سامنا ہے، چاہے وہ پاکستان کے پہلے نوبیل انعام یافتہ پروفیسر سلام جیسے سائنسدان ہی کیوں نہ ہوں۔ احمدیوں کی جان و مال ملک کے کسی حصے میں بھی محفوظ نہیں اور بہت سے ہجرت کر چکے ہیں۔ جو ملک میں ہیں ان کے سر پر خطرہ منڈلاتا رہتا ہے، جو جان سے گئے وہ بھی اس نفرت سے محفوظ نہیں۔ نتیجہ یہ کہ بہت سے احمدی صرف اپنے عقائد کی وجہ سے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنتے ہیں۔ میرے بھائی کی شادی کراچی میں تھی، اس شادی کے 3 دن بعد ہم پہ اٹیک ہوا، اور وہ اس لیے کیونکہ میں ایک احمدی ہوں۔ میرے بھائی کے سر میں ایک گولی لگی اور ان کا خون بہتا رہا۔ جب ان کو گاڑی میں ڈالا گیا، وہ میرے لیب پہ تھے جب وہ شہید ہوئے۔ میرے سر میں ایک گولی لگی لیکن میں لکیلی سروائیو کر گیا۔ میرے والد صاحب کے کو کئی گولیاں لگی اور میرے بھائی کے سسر بھی اس واقعے میں شہید ہو گئے۔ میں اپنے وطن سے محبت کرتا ہوں، لیکن ہمارے وطن کے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ہمیں ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا۔ اس واقعے کے اثرات میری فیملی پہ نہ صرف فزیکل تھے بلکہ مینٹل بھی تھے، جو آج تک ہیں۔ میرے بھائی جو ہمارے ساتھ میرے ساتھ 22 سال تھے، روز ساتھ کھانا بیٹھنا اٹھنا، ان ظالموں نے ایک لمحے میں چھین لیا ان کو۔ اس طرح کا خوف اور معاشرے کی طرف سے نفرت اور تعصب پاکستانی احمدیوں کو بیرون ملک پناہ لینے پر مجبور کر رہا ہے۔ آفیشیل ڈیٹا کے مطابق 1998 سے 2017 تک پاکستان میں احمدیوں کی تعداد میں 35% کمی ہوئی ہے۔ 1998 کے سینسس کے مطابق پاکستان میں احمدیوں کی کل تعداد 3 لاکھ سے ذرا کم تھی، جو 2017 تک 2 لاکھ سے ذرا کم رہ گئی ہے۔ کچھ دیگر انٹرنیشنل اداروں کے مطابق یہ تعداد اس سے کچھ زیادہ ہے، لیکن لوگ خوف کی وجہ سے خود کو احمدی ظاہر کرنے سے کتراتے ہیں۔ بہت سے احمدیوں کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف ہونے والے مظالم پر کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ وہ ملک کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، وہ محفوظ نہیں۔ پاکستان میں احمدیوں کو کسی بھی جگہ تحفظ حاصل نہیں ہے۔ احمدی خود کو عدم تحفظ کا شکار محسوس کر رہے ہیں۔ ربوہ میں بھی احمدیوں کو ٹارگٹ بنا کر قتل کیا گیا ہے، احمدیوں کو مقدمات میں الجھایا گیا ہے۔ نہ صرف عام احمدیوں کو بلکہ احمدیوں کی قیادت کو بھی مخالفین کی پوری کوشش ہے کہ وہ مقدمات میں الجھائیں۔ اسی طرح نہ ربوہ میں مذہبی آزادی ہے احمدیوں کو، نہ اجتماع کی آزادی ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ خاص طور پر ربوہ میں بھی احمدیوں کو حاصل نہیں ہے۔ جو سوسائٹی کا ایک خاص طبقہ ہے وہ احمدیوں کے خلاف اس وقت بہت زور سے نفرت پھیلا رہا ہے، بہت قوت سے وہ یہ کام کر رہا ہے کہ وہ احمدیوں کے خلاف واجب القتل ہونے کے فتوے دے رہے ہیں، وہ احمدیوں کے بائیکاٹ کی ترغیب دے رہے ہیں، احمدیوں کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں۔ ہم نے اس بارے میں حکومت سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر تاحال انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ حکومت عموماً احمدیوں کے خلاف ہونے والے تشدد کی سرپرستی کی تردید کرتی ہے اور کہتی ہے کہ احمدی پاکستانی آئین کے تحت اپنے عقائد پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ اور اقلیتوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والوں کے مطابق سوسائٹی کے جارحانہ رویے کی ایک وجہ ریاست کی خاموشی بھی ہے۔
ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اور بھی ونربل ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر انہوں نے جو ایک نکاح نامے کے اندر ایک شک ڈالی حال ہی میں, وہ کس کے لیے ڈالی؟ وہ انہوں نے احمدیوں کے خلاف ڈسکرمنیٹ کرنے کے لیے ڈالی. اگر آپ لا بنانا شروع کر دیں گے کہ ایک مائنورٹی کے خلاف ڈسکرمنیشن ہو, تو پھر پروٹیکٹ کرنا تو بہت دور کی بات, آپ اس کو اور بھی ونربل کر رہے ہیں. اب سنگل نیشنل کریکولم آیا ہے, وہ اور بھی سہمے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. اسی لیے چونکہ اگر اب ایک احمدی بچہ وہ قرآن شریف پڑھ لے کلاس میں جا کے, تو اس کو 1986 کے آرڈیننس کے تحت فائن ہو سکتا ہے, 3 سال کی سزا ہو سکتی ہے. جو جنرل ضیاء نے آرڈیننس پاس کیا تھا, اس کے تحت اگر ایک احمدی جو ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اپنے آپ کو مسلمان دکھانے کی کوشش کرتا ہے یا اسلام کی طرف جاتا ہے, تو اس کو سزا ہو سکتی ہے. تو ان کے لیے یہاں پہ جگہ اور تنگ ہوتی جا رہی ہے, اور اس کے اندر ریاست کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ہم نے دیکھا کس طرح TLP کا یہاں پہ جو دھرنا ہوا, وہ انہی کچھ وجوہات کی وجہ سے ہوا تھا. تو اسی لیے جب ریاست جو ہے اپنا ویٹ ریلیجس پارٹیز کے پیچھے ڈال دیتی ہے جو احمدیوں کو پرسیکیوٹ کرتی ہے, تو ظاہر ہے احمدی کمیونٹی یہاں پہ اپنے آپ کو اور غیر محفوظ سمجھے گی. پاکستان کی احمدی کمیونٹی اتنی ہی پاکستانی ہے جتنی کوئی اور برادری. ان کی جان اور مال کی حفاظت کرنا ریاست کا اتنا ہی فرض ہے. انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر پاکستانی احمدی کے خلاف حملوں پر قانونی کارروائی کو یقینی بنایا جائے. نہ تو عدالتوں پر دباؤ ہونا چاہیے اور نہ ہی احمدیوں کے لیے آواز اٹھانے والوں کو کوئی خطرہ. سوال شاید یہ ہے کہ کیا احمدیوں کے لیے اپنا ہی ملک پھر ایک بار محفوظ بن سکتا ہے؟ اگر ریاست کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ ہر قانون بنا رہی ہے ان کو ڈسکرمنیٹ کرنے کے لیے, ان کو نیچا دکھانے کے لیے, تو پھر بہت مشکل ہے. اگر ان کو تحفظ دینا چاہتے ہیں تو پھر ان کا رویہ اور ان کی پالیسیز کچھ اور ہونی چاہیے. مگر اگر وہ ان کو تحفظ نہیں دینا چاہتے تو پھر جو آج کا پاکستان ہے احمدیوں کے لیے وہی ہوگا.